اردو بک میں خوش آمدید۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک بزرگ جوڑا رہتا تھا جن کا بہت پیار تھا اور وہ بہت ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے، مگر اللہ کو جو منظور تھا، کیونکہ حکیم نے ان کو کہا تھا کہ آپ لوگوں کی کبھی اولاد نہیں ہو سکتی، لیکن انہوں نے صبر کیا اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے کہ میرے اللہ جو تمہیں منظور، لیکن کبھی امید نہ ہاری اور دعا مانگتے رہے۔ ایک دن دعا قبول ہو گئی، ان کے گھر پہلی بیٹی ہوئی۔ ان دونوں نے بہت جشن منائے اور مٹھائیاں بانٹی۔ انہوں نے بہت لاڈ اور پیار سے بیٹی کو پالا۔ 1 سال بعد اللہ نے بیٹا دیا۔ اسی طرح وہ بہت خوش ہوئے، جشن منائے، اور ایک دن دونوں بہن بھائی جوان ہو گئے اور شادی کی عمر کو پہنچے۔ گھر میں پہلے بیٹی کا رشتہ آیا تو ماں باپ نے گھر باہر دیکھ کر ہاں کر دی اور بیٹی کی شادی ہوئی۔ وہ بہت خوش تھی اپنے گھر اور لڑکی کے گھر والے بھی۔ اس کے شوہر کو ان کے گھر والے اپنے بیٹے کی طرح ماننے لگے۔ داماد کا آنا جانا گھر میں ایسے تھا جیسے کہ وہ اپنا ہی بیٹا سمجھتے تھے۔ سب لوگ اس کی عزت کرتے اور وہ ساس سسر کے ہر کام میں مدد کرتا اور خدمت کرتا۔ وہ کچھ عرصے کے بعد ان کے بیٹے کا رشتہ آیا اور سب کچھ ویسا ہی ہوا۔ ان کے بیٹے کی شادی ہوئی اور بہو گھر آئی جو کہ بہت پیاری اور نیک تھی۔ شروع میں سب خوش تھے، مگر جلد ہی ساس سسر نے محسوس کیا کہ بہو کو بیٹی کی طرح سمجھنے میں کچھ دشواری ہو رہی ہے۔ ہر کام میں روک ٹوک، گھر کے سارے کام کروانا، بات بار پر ڈانٹنا، مگر بہو اچھی تھی۔ وہ کمرے میں جا کے رو لیتی تھی، مگر کبھی اپنے شوہر کو نہ بتاتی۔ بہو جب بھی کسی معاملے میں اپنی رائے دیتی تو اسے اس کی رائے کو قبول نہیں کیا جاتا، اور اگر کوئی چیز غلط ہو جاتی تو اسے فوراً تنقید کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس دوران بہو کوشش کرتی رہی کہ سب کے دل میں اپنی جگہ بنا سکے، مگر اس کی تمام تر کوششوں کے باوجود اس پر بار سے آئی ہوئی کی مہر کوششوں کو باوجود لگا دی جاتی۔ وجہ یہ تھی کہ اس کی ساس شکی مزاج کی تھیں اور بہو پر شک کرتی تھیں، اور ایک دن اس کا شک سچ ہوا۔ گھر میں ایک عورت آتی تھی جس کو میری بہو سیدھا کمرے میں لے جاتی اور باہر نہا کے نکلتی۔ دوسرے دن ایسا ہوا۔ تیسرے دن 2 عورتیں وہ کمرے کے اندر لے کے جا رہی تھی تو میں نے پوچھا کہ کون ہو، بہانہ بنا کے پوچھا تو وہ عورتیں بھاگ گئیں۔ تو 5-7 دن تک کوئی نہ آیا، مگر کچھ دن بعد پھر ویسا کرنے لگی اور بہت دیر تک باہر نہ آتی۔ اس کو زیادہ شک ہوا۔ دوسرے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ جب اس کا شوہر گھر سے باہر جاتا تو وہ روز اپنے کمرے کی کنڈی لگا لیتی تھی، اور جب باہر آتی تو اس کے بال گیلے ہوتے تھے۔ مگر ساس نے ایک دن سوچا کہ اس کو کیسے پکڑوں، تو وہ جا کے بہو کے بیڈ کے نیچے چھپ گئی۔ جب وہی وقت ہوا تو کمرے کے چوک والے دروازے سے اس نے ایک لڑکی کو اندر بلایا، اور جب اس نے برقع اتارا تو وہ لڑکا تھا۔ پھر میں نے سوچا جو پہلے عورتیں بن کے آتے تھے وہ بھی لڑکے تھے۔ وہ لڑکا اسے پیار کرنے لگا اور خوب مزہ لیا، اور تھوڑی دیر بعد وہ نہا کے کمرے سے باہر نکلی تو میں نے پوچھا تو وہ مکر گئی، لیکن میں نے وہ بات نہ کی کہ میں نے سب دیکھا ہے۔ اب بات سوچنے کی ہے کہ اس نے اسے کیوں نہیں کہا، اس لیے کہ سیم اسی طرح اس کی بیٹی کو پچھلے دنوں اس کی بہو نے اسی طرح پکڑا، لیکن اسے دل میں بدلے کی آگ اور غصہ تھا۔ لیکن کچھ عرصے بعد بزرگ جوڑے کی طبیعت خراب رہنے لگی اور انہیں بہو کی خدمت کی ضرورت پیش آئی۔ بہو نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے ان کا بہت خیال رکھا، ان کی دوائیاں وقت پر دیتی، ان کی پسند کا کھانا بناتی اور ہر کام ان کی خدمت میں مصروف رہتی۔ اس نے خدمت کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی اور ہمت نہ ہاری۔ ایک دن جب بزرگ خاتون نے بہو کو خلوص سے اپنی خدمت کرتے دیکھا تو ان کے دل میں خیال آیا
کیا یہ وہی بہو ہے جسے ہم نے کبھی بیٹی کی طرح قبول نہیں کیا؟ یہ تو ہماری اپنی بیٹی کی طرح ہماری دیکھ بھال کر رہی ہے۔ ان کے دل میں ندامت کا احساس ہوا اور انہوں نے بہو کو اپنے پاس بلا کر اس سے کہا، بیٹا، آج سے تم ہماری بیٹی ہو۔ ہم نے تمہاری محبت و خلوص کو پہچاننے میں دیر کر دی، مگر اب ہم نے یہ غلطی سدھار لی ہے۔ اور اس وقت سوچا کہ میری بیٹی نے تو اس سے بھی بڑا گناہ کیا تھا، مگر میں نے چھپا لیا، کسی کو پتہ تک نہیں چلنے دیا، حتیٰ کہ اس کے بوڑھے ابا کو بھی نہیں بتایا۔ لیکن بہو سے معافی مانگی اور اللہ سے بھی، اور ویسے خوش رہنے لگے۔ بہو نے تب سوچا کہ اپنی اور پرائی بیٹی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ بہو کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں خوشی کے آنسو۔ اس دن سے ساس سسر نے بہو کو اپنی بیٹی کی طرح۔ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے یا بیٹی کا جتنا بڑا گناہ ہو چھپا دیا جاتا ہے، مگر جب کبھی دوسروں کی بہن، بھائی یا بیٹیوں کی کوئی غلطی، گناہ یا کوئی عیب نظر آ جاتا ہے تو سب کو ایک ایک کو بتایا جاتا ہے، کیونکہ وہ کسی اور کا خون ہے۔ جب اپنے گھر کی بات ہو، گھر سے باہر نکلنے تک نہیں دیتے، بلکہ گھر کے اندر ہی بات کو دبا دیا جاتا ہے۔ اور جب خود کی بیٹی کو کسی کے گھر دیتے ہیں تو گھر کا ہر فرد پریشان ہوتا ہے کہ ہماری بیٹی خوش تو ہے نا، لیکن جب کسی اور کی بیٹی گھر آتی ہے تو ان کے بارے میں ایسا کوئی نہیں سوچتا کہ وہ کیا چاہتی ہے، اس کی خوشی کیا ہے، وہ کیا چاہتی ہے، اس کی کیا خوشی ہے، کیا نہیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ رشتوں میں محبت اور احترام ہی ان کو مضبوط بناتے ہیں۔ بہو کو بھی بیٹی کی طرح سمجھنا اور اس کی قدر کرنا خاندان کو مضبوط اور خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ مگر کچھ دنوں بعد میری بوڑھی ساس کا انتقال ہو گیا۔ مرنے سے پہلے وہ مجھے نصیحت کر کے گئی کہ کبھی کسی کی بیٹی کو پرایا مت سمجھنا، اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ والسلام دوستوں، ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔ اگر ویڈیو پسند ہے لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔